جی السلام علیکم دوستو، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ دل بڑا اندر سے دکھی ہے، سچی بات ہے۔ جس طرح سے ہماری عدالتوں میں کھیل تماشا ہو رہا ہے پچھلے 1.5 ہفتے سے 2 ہفتوں سے، وہ ناقابل بیان ہے۔ میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ آج عمران خان کو اور بشرا بی بی کو عدت پوری کیے بغیر نکاح والے کیس میں سزا سنا دی گئی۔ آپ نے سن لیا ہوگا 7 سال قید اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ یہ سارا آپ نے سن لیا ہوگا۔ اس پہ بات کرنی ہے، بتانا ہے، اندر کی باتیں بتانی ہے اس سارے کیس کی، اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے یہ بھی بتانا ہے۔ اور دوسری بات کہ بنی گالا کے چپے چپے سے خزانے ملے ہیں، یہ ایک بڑی خبر ہے جو آپ تک پہنچانی ہے۔ اور نمبر 3 میں نے آپ کو بتانا ہے، مریم وٹو نے جو دیا ہے انٹرویو معز پیرزادہ کو، اس میں ایک بڑی ایک ہے، مطلب آپ خامی کہہ لیں، اس میں ایک جھوٹ کہہ لیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے مریم وٹو ہی کی بات کر لیتے ہیں۔ کچھ آدھے گھنٹے کا یہ انٹرویو تھا ان کا، جس میں وہ روتی بھی رہی، اور رو رو کر انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ خاور مانی کا نشئی ہے۔ ایک تے نشہ بڑا بڑھیا ہے نا اس پوری پی ٹی آئی دے معاملات دے آلے دوالے، ان دے وچ اور اس کے ارد گرد، اور یہ نشہ کر کے میری بہن بشرا بی بی کو مارتا تھا، گندی گالیاں دیتا تھا۔ ایک دفعہ میں خود بشرا بی بی کو لینے کے لیے پاک پتن چلی گئی، اور خاور مانی کا ہاتھ باندھ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا کہ میری میری بیوی نو نہ لے کے جائیں، ہن میں سدھر جاواں گا۔ یہ جو بیان ہے مریم وٹو کا، وہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کئی سالوں سے نمازی، پرہیزی، اور وہ دم درود والی خاتون، ایک کمرے میں گھس کے بیٹھی رہتی، تسبیح کرتی۔ ایک خاتون، لوگ آتے اس سے روحانی مشورے لیتے، اس سے دم کرواتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک خاتون بڑی پاک باز ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، پردہ کرتی ہے 24 گھنٹے، اور اس سے ہانڈی بھی نہیں پکوانی خاور مانیکا نے، کیونکہ گھر میں نوکر چاکر بہت ہے، امیر لوگ ہیں۔ یہ ایچیسونین ہے، یہ خاور مانیکا، اور یہ گندی گالیاں دیتا پھرتا ہے بطور مریم وٹو کے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک نکڑ میں بیٹھی ہوئی، جائے نماز بچھا کے بیٹھی ہوئی عورت کو کوئی بندہ کیسے دن رات گالیاں دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، جس سے کوئی کام بھی نہیں کروانا، جو اس کے جوان بچوں کی بیوی ہے، ماں ہے، جوان بچوں کی ماں ہے، جس سے کوئی کام دھندا بھی نہیں کروانا۔ خاور مانیکا نے وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تسبیح کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، اس عورت کو کون گالیاں دے سکتا ہے؟ مریم وٹو کی یہ بات، اس میں کتنی خامیاں ہیں خود سوچیں بھئی۔ ایک طرف بیٹھی ہوئی کسی خاتون کو، پاک باز خاتون کو، باپردہ خاتون کو، نمازی خاتون کو، تسبیحاں کرنے والی خاتون کو، اس کا خامند گالا نہیں دے سکتا۔ میں نہیں مانتا۔ اگر دیتا ہے تو وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر خاور مانیکا گالیاں دیتا تھا؟ مان لیتے ہیں کہ وہ دیتا تھا گالیاں، مارتا تھا، پٹائی کرتا تھا، تشدد کرتا تھا، غلیظ سے غلیظ حرکتیں کرتا تھا، مان لیتے ہیں۔ تو پھر کون سی خامیاں ہوں گی بشرا بی بی میں؟ یہ بھی سوچیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے، آج پھر 7 سال قید۔ اس طرح سے عمران خان کی سزائیں، تینوں سزائیں اگر اکٹھی کی جائے تو سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا، جرمانوں کے علاوہ، وہ تو اربوں میں ہے نا،
جرمانوں کے علاوہ 10 سال سائفر کیس میں سزا، 14 سال توشہ خانہ کیس میں سزا، اور اب 7 سال عدت والے کیس میں سزا عمران خان کو۔ یہ کل ملا کے کتنی ہوتی ہے؟ 10 اور 14، 24 اور 31 سال، 31 سال سزا بنتی ہے۔ عمران خان کی عمر، ان کی ایج اس وقت 71-72 سال ہے، اور باقی کے یہ 30-31 سال اگر ان کے جیل میں گزرتے ہیں تو وہ تو 100 سال دے ہو گئے جیل خان صاحب۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک سیکنڈ لگتا ہے، نواز شریف کی طرح عدالتیں، وہی عدالتیں اپنی دی ہوئی سزائیں اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہیں، جیسے چھکا مارتے ہیں ایسے نا۔ بشرا بی بی کے بھی اب مطلب 14 اور 7، 21 سال اس کے بھی، اس خاتون کے بھی جیل میں گزریں گے۔ اگر یہ ان سزاؤں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا تو وہی بڈھی ہوگی تھے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو کہا ہے نا، یہ نئے ہی رانجھا ہے، ان کی کہانیاں افسانوں میں لکھی جائیں گی، اور نئے ہی رانجھا پر لوگ مطلب شاعر بڑی نظمیں، غزلیں اور گیت لکھیں گے۔ خان صاحب کے گھر بنی گالا میں بشرا بی بی کو قید کیا گیا ہے۔ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ میں تو اتنے نہیں رہنا چاہتی، جب وہ جیل جاتی ہے تو وہاں اکڑتی بھی نہیں کہ میں نہیں ہوں اتوں جانا، واپس میں نہیں بنی گالا جانا۔ ڈیل ہے، اور ڈیل صاف نظر آ رہی ہے کہ سہولت دینی ہے بشرا بی بی کو، اور بشرا بی بی کو جیل میں نہیں رکھنا، لیکن وہاں ایک بڑا کام پڑا ہے بنی گالا میں۔ ہمارے دوست ہیں معظم فخر، آپ ان کا ولاگ بھی دیکھتے ہوں گے، انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ بنی گالا میں بشرا بی بی کو لے جانے کے مقاصد جو ہیں وہ کچھ اور ہے، اور بنی گالا پر ریاست کا قبضہ ہے اس وقت، سمجھتے ہیں نا ریاست، اور ایک ایک چپے کی، بنی گالا کے چپے چپے کی تلاشی لی گئی ہے، اور 40 کے قریب کیمرے پکڑے گئے ہیں، جو کیمرے وہاں لگے ہوئے تھے۔ ان کے کمپیوٹر سیکشن، جو انہوں نے کمپیوٹر سیکشن بنایا ہوا تھا بنی گالا کے اندر باقاعدہ، اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ بڑی چیزیں ان میں سے نکل رہی ہیں۔ بشرا بی بی کے وہاں جادو ٹونے کے حوالے سے مبینہ طور پر جو بھی یہ کہانیاں ہیں، اس حوالے سے بھی بڑے ثبوت ملے ہیں، اور یہ بڑے خزانے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے ریحام خان نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا نا، کہ واش روموں کی اندر جو بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے خانے، وہاں یہ پیسے رکھتے ہیں عمران خان، اور اسی طرح کی مطلب بیڈ کے تکیے کے پیچھے اوٹو جن کے لیا، اس میں جو خالی جگہ ہے وہاں پیسے رکھتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے بڑی ساری رقمیں بھی برآمد ہو رہی ہیں۔ اور کمپیوٹر سیکشن میں کیا کیا ہوتا تھا، کس طرح سے ریاست کے خلاف کمپین چلائی جاتی تھی، بعض ایسے شواہد بھی ملے۔ 13 ملازمین ہیں وہاں بنی گالا میں۔ اچھا، 13 ملازمان افورڈ کرنا بھی کچھ چھوٹا جا کام نہیں پائی، ماتڑ بندہ تھے ایک ملازم نہیں افورڈ کر سکتا، بلکہ ماتڑ لوگ سارے آپ ہی اپنے ملازم ہوں دیا۔ 13 ملازمین کی انکوائری ہوئی ہے، ان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ بشرا بی بی وہاں کیا کرتی رہی بنی گالا میں، عمران خان کیا کرتے رہے، کس طرح سے کس کے ساتھ کیا سودے بازی ہوتی رہی، یہ سارے کے سارے معاملات بھی بنی گالا سے باہر آ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں، معظم فخر کہہ رہے تھے کہ ان خاص طور پر کمپیوٹر سیکشن میں، ان کے کمپیوٹر مشینوں میں سے جو مواد ملا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ کس طرح سے یہ کمپینیں بناتے رہے ریاست کے خلاف ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے، یہ بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اور ادھر حنیف عباسی جو ہیں، انہوں نے الزام ٹھوکیا ہے شیخ رشید پہ، اور کہا ہے کہ شیخ رشید جو ہے 9 مئی کا موجد یہی ہے۔
شیخ رشید نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے عدالت وہ جیل سے، اور کہا ہے کہ میں مر گیا جی، بھائی منو مار دیتا جی. یہ میں ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں. اور وہ کہہ رہا کہ مجھے چکی میں رکھا ہوا ہے، میں مر جاؤں گا لیکن میں اصلی ہوں، میں نقلی ہوں، میں وہ کیا کہتا ہوتا ہے، نسلی ہوں، عقلی ہوں، نسلی ہوں، پتہ نہیں کیا کیا وہ ہے. اور قصہ مختصر اپنی موت کا وہ یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ پاجی ووٹ پا دیو مینو. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اس میں. نہ وہ مر رہے ہیں، نہ انہیں کوئی مار رہا ہے، نہ ان پر کسی طرح کا کوئی تشدد ہوا ہے. البتہ یہی کہی جاندے کہ مینو ووٹ پا دیو، میں مر رہا ہاں اور میں مر جانا جے. اور میں پتہ نہیں کہ یہ ویڈیو آپ ان کی دیکھیں اور خود ہی حساب لگائیں وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. یہ سنیں ذرا. میں آپ کی خاطر میں نے اپنی جان قربان کر رکھ دی ہے جی. یہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اور جان اپنی قربان موت کر دی ہے. خدا کے لیے قلم دوات کو ووٹ دو. پہلے مجھے دن سے یہ چکی فتنہ نمبر تھا، آج تک یہ فتنہ ہے. باہر نکلو، اپنے بارے میں باہر نکلو یہ اور ہر 8 طرح تاریخ کی کو قلم مطلب دوات کو مہر جس طرح لگا کی کے 56 اور کوئی بندہ 57 کر میں سکتا ہے ثابت نا کرو اپنے کہ بندے زندہ میں، قوم ہوں، اپنے بارے میں میرے خود ہی اولاد کمپیئر ہے، یہ آپ بھی کرتا میری ہے. بیٹی ہے، بہن ہے، اور ماں ہے. اس کا میں مدعا موت صرف کے اپنا قریب ہوں. مطلب نکالنا مجھے ہوتا ہے. زندگی دو اس اور ویڈیو میں مجھے بھی، زندگی اس صرف ویڈیو بیان میں قلم بھی دوات پر آپ اس کی نے اپنا ووٹ اور مہر دے مطلب ہی سکتی ہے. نکالا ہے کہ میں نے خدا ووٹ پا اور دو. اس کے رسول کے واسطے 8 تاریخ کو کوئی گالی قلم نہیں ہے دوات کے اس نشان سارے پہ معاملے. مہر لگا کے شیخ رشید کو. عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری نئی نسل پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہماری نئی نسل جو بڑی فین ہے عمران خان کی، جو اس کی ایک ایک بات پر نظر رکھتی ہے، اس کے سامنے جب یہ کیس سارا ڈسکس ہوا ہے، اس نئی نسل کے سامنے جس طرح سے خواتین کے مخصوص الزام کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور جس طرح سے 14-15 گھنٹے جرا ہوئی ہے اس کیس پر، یہ عدت والے کیس پر ایک ہی دن میں، اور جس طرح سے علیمہ خان، عظمیٰ خان، بشرا بی بی، خواتین وکلا وہاں ان کی موجودگی کے باوجود یہ جو جنسی معاملات ہوتے ہیں انسانوں کے وہ ڈسکس ہوتے رہے ہیں، تو نہ عمران خان کے ماتھے پر کوئی تیور آیا، تیوڑی آئی، نہ علیمہ خان کے نہ عظمیٰ خان کے. ہاں، جو عورت سب سے زیادہ دکھی ہوتی رہی اور جسے ہنسانے کی کوشش کرتا رہا عمران خان، وہ بشرا بی بی تھی، جو پریشان تھی، جو بار بار رو رہی تھی. ظاہر ہے ایک عورت کی عزت کا معاملہ ہے. عورت یہ تو خاتون اول رہی ہے نا، یہ تو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی عورت ہے نا، سب سے زیادہ موضوع بحث بننے والی عورت ہے نا. یہ عام سی عورت، میں کہتا ہوں یہ کسی ہیرا منڈی کی عورت بھی ہو، اس کو اس طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہو، اس پر عدالت میں اس طرح سے جرح کی جا رہی ہو، اس کے مخصوص ایام کی بات کی جا رہی ہو، اس کی عدت کے بغیر نکاح کی بات کی جا رہی ہو، اس پر زنا کا الزام ہو، تو وہ مرنے والی ہو جاتی ہے. لیکن وہاں اگر کوئی کہے لگا رہا تھا نا، اس سب کے باوجود وہ عمران خان تھا. ٹھیٹ ہوئے گا یار، انج کہہ لو، لتھی چڑی دی پرواہ نہیں اے کہہ لو، یا پھر کوئی مطلب میرے منہ ایک گندا جا لفظ آنے لگا سی، معذرت چاہتا ہوں. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ ہمارا رابطہ رہے، تاکہ میں جو بھی ولاگ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. ہاں البتہ جاتے جاتے کریڈٹ عمر چیمہ کو ضرور دینا ہے کہ یہ جو عدت والا کیس ہے نا، یہ سارے کا سارا عمر چیمہ کی رپورٹنگ کے باعث بنا. وہی بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان کی شادی کی خبر لے کے آیا،
اسی نے 2 نکاحوں کی بات سب کو بتائی اپنی خبروں میں، اور انہی خبروں کی بیس پر یہ مقدمہ بنا۔ آپ کے کامنٹس، آپ کی لائکنگ مجھے چاہیے۔ اللہ حافظ۔